بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ہمارے معاشرے میں ہر شخص دوگلے پن کی زندگی جی رہا ہے۔ اصل روپ تو تب کھل کر سامنے آتا ہے جب آپ کے پیاروں کے نام نہاد غیرت داؤ پر لگی ہو۔ ساری زندگی کہنے والے والدین کے ہم پر بیٹی بوجھ نہیں ہے، وقت پڑنے پر اپنی اس بات کو یاد کرنا بھی جان کر گوارا نہیں سمجھتے، جیسے یہ کوئی گناہ کبیرہ ہو۔ بالکل ایسے ہی میرے والدین نے میرے ساتھ کیا۔ ساری زندگی پورے حق کے ساتھ جینا سکھایا، یہ اعتماد دیا کہ بیٹی بوجھ نہیں ہوتی، مگر شادی کا وقت آیا تو اپنے ہی قول سے خود ہی منحرف ہو گئے اور میں پورے قد سے زمین بوس ہو چکی تھی۔ اتنی ناانصافی کے جھوٹے منہ پوچھنا تک گوارا نہیں کیا کہ میری اس میں تھوڑی سی بھی مرضی شامل ہے یا نہیں، مگر میں اپنی تربیت کے مطابق خاموشی سے سب کچھ برداشت کرنے کی عادی نہ تھی، سو بول کر خود کو مزید پاتال میں اتار لیا، کیونکہ وہی نام نہاد خیرت ان سب کو اجازت نہیں دے رہی تھی کہ میں اس معاملے میں اپنی رائے بھی دوں۔ اختلاف کرنا تو بہت ہی الگ بات تھی۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے ناراضگی کا اظہار کیا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے میری بازو پکڑ کر مجھے جھنجھوڑ ڈالا، مگر اب میں نے ایسی حرکت کر ڈالی کہ وہ بھی ساکت رہ گیا۔ اس نے میرے بازو کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا تھا۔ اب وہ میں پہلی ہی میری باتیں سن کر کمزور پڑ چکا تھا، اس پر میری حرکت نے مزید چنگاری کا کام کیا تھا۔ تبھی وہ مجھے وہیں چھوڑ کر جلدی سے وہاں سے بھاگ گیا۔ میں اس وقت بے پناہ غصے میں تھی۔ میرا پورا شریر جیسے کسی اندیکھی آگ میں جل رہا تھا۔ دل و دماغ میں ایک جنگ کسی کیفیت برپا تھی، جی چاہ رہا تھا پوری دنیا کو آگ لگا دوں یا خود کو کسی ایسی جگہ چھپا لوں جہاں پر کبھی کوئی مجھے ڈھونڈ ہی نہ پائے۔ کاش مجھے پہلے ہی پتا ہوتا تو میں اس نہج پر نہ آتی، مگر نہیں جانتی تھی کہ جن کو ساری زندگی اپنا ہمدرد اور عزیز جان کر بوجھتی رہی، وہ سب موقع پڑنے پر بیگانے ہو گئے اور اپنی اپنی جگہ مجھے زخم دینے لگے، بودی دلیلیں دے کر مجھے خاموش کرنا چاہتے تھے۔ سب ہی مجھے بالکل بے وقت کر چکے تھے۔ انہیں شاید لگ رہا تھا کہ وہ واقعی مجبور ہیں اور موقع کی نزاکت کا بول کر یہ لوگ میری زندگی سے کھیل رہے تھے۔ اس شخص سے کوئی سوال کیوں نہیں کرتا جس نے یہ موقع پیدا کیا تھا، مگر اس سب میں سب سے زیادہ خوار تو میں ہوئی تھی۔ میں صدمے کی کیفیت میں گھر بیٹھی تھی، میری زبان جیسے تالوں سے چپک کر رہ گئی تھی، مجھ سے کوئی بات نہیں بن پا رہی تھی۔ میرا سارا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ میرے جذبات، ارمان اور پرمسرت وقت کے خوابوں کا محل مسمار ہو کر رہ گیا تھا۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا اور میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک آنسو میرے ضبط کا تماشا بناتے میرے رخسار سے پھسلتا میرے لباس میں سمو گیا۔ میں نے بہت برداشت کر لیا تھا، اب میری برداشت کی آخری حد ختم ہو گئی تھی۔ یہ لوگ جو مجھ پر اپنا فیصلہ مسلط کر رہے تھے، اب ان سب کو جواب دینا پڑے گا۔ میں ساری زندگی ان کو معاف نہیں، اپنے اس رویے کی سزا بھگتنا ہوگی۔ اتنا بڑا صدمہ، اتنی بڑی تہمت لگا کر وہ جا چکا تھا۔ میرے اندر جیسے سب تہس نہس ہو گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص کیا کہہ کر گیا ہے، اتنی بڑی بات یہ کیسے بول سکتا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے ساتھ قسمت نے بڑا بھیانک مذاق کیا ہے۔ آج میری شادی کا دوسرا دن تھا، مگر میری خوشی غارت ہو چکی تھی۔ وقت نے ایک دم اتنی تیزی سے رخ بدلا تھا کہ میں بس منہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے پہلی رات طلاق دے دی تھی۔ میں صدمے سے گھری بیٹھی تھی۔ میرے لیے یہ طلاق بہت بڑی ذلت تھی، کیونکہ مجھ پر میرے شوہر کو پہلی ہی رات شک ہوا کہ میں باکردار نہیں ہوں۔ اس نے غصے سے فوراً طلاق دے دی تھی۔ صبح اٹھے تو سب مہمان میرے شوہر کے اس فعل پر منہ میں انگلیاں دبا کر رہ گئے تھے۔ میں ذلت کی اتحا گہرائیوں میں تھی، سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں کسی کو وضاحت دینا نہیں چاہتی تھی۔ میرے گھر والوں نے اور سسرال والوں نے جب میرے شوہر کو لعن طعن کی تو وہ تب بھی اپنے کیے پر شرمندہ نہیں ہوا۔ اس نے صاف کہا کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے سہارے سے یہ اس گھر میں حمزہ کے ساتھ جو مرضی کرے، کوئی اس کو روکنے والا نہ ہو۔ مرد اور عورت کبھی دوست نہیں ہوتے، یا بہن بھائی ہوتے ہیں، یا پھر کچھ اور نہیں ہو سکتے۔ اس کو حمزہ سے اتنا ہی پیار ہے تو اس سے شادی کر لے، میرے نکاح میں رہ کر اس کے ساتھ رنگ رنگلیاں منائے۔ یہ بات میری غیرت پر جوتے پڑنے کے مترادف ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں بھڑک گئی تھی اور صاف کہہ دیا تھا میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ نے اس کو خوب بے عزت کر کے رکھ دیا کہ ان کی ایک ہی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ عمر بھر بھی زیادہ فرق نہ تھا۔ سو گہری چھنتی تھی، یہ بات تم بھی پہلے سے جانتے تھے، تو پھر شادی کرنے کی ضد ہی کیوں کی تھی؟
دل میں شک تھا تو شادی ہی نہ کرتے اس سے، یوں پہلے ہی روز لڑکی کی زندگی تباہ کر کے تم نے اچھا نہیں کیا۔ میں کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی ماموں نے حمزہ کو بلا دیا تاکہ کوئی اور حل نکالا جا سکے اس سے۔ جب سب کے سامنے مجھ سے نکاح کرنے کو کہا گیا تو اس کا بھی رد عمل میرے جیسا ہی تھا۔ اس نے بھی صاف کہہ دیا کہ اگر اس نے مجھے اس نظر سے دیکھا ہوتا تو وہ کبھی بڑے بھائی کو مجھ سے شادی کرنے کی اجازت نہ دیتا اور خود ہی مجھ سے شادی کرتا۔ اس کے لیے اتنے رشتے آ رہے تھے تو تب بھی اس نے یا میں نے ایسا کوئی خیال ظاہر نہ کیا تھا، تو پھر یہ شک کرنے کی غلطی بھائی نے کیوں کی؟ اب اس کو باعزت طریقے سے یہاں سے واپس بھیج دیں، اور ناقدری کرنے والے لوگوں کو اس بار قدر قابل اعتبار مت سمجھیے گا کہ پھپھو۔ میری امی سے یہ بات کہتے ہوئے وہ کاٹ دار نظروں سے بھائی کو دیکھ رہا تھا اور بھیگو بھیگو کر مار رہا تھا، جس پر وہ بری طرح شرمندہ ہو گیا اور سب سے معافی مانگنے لگا۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اب مجھے پھر سے اپنانا چاہتے تھے۔ پورا خاندان پریشان تھا اور مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ میری زندگی ایسے انسان سے جوڑی گئی تھی جس نے پہلے ہی روز مجھے پورے خاندان کے سامنے تماشا بنا دیا تھا۔ اب چاہے میرا کردار شفاف ثابت ہو جاتا مگر مجھے پھر بھی ذلت محسوس ہو رہی تھی۔ میں سب سے چھپ رہی تھی، اس شخص نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے میں گھر والوں کا انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ مجھے اس گھر سے لے جائیں۔ اب سابقہ شوہر کے اس نئے شوشے پر میرے سسرال والے پریشان ہوئے کہ اب ولیمہ پر لوگوں کو کیا جواب دیں گے۔ اب ہمارے درمیان رشتہ ختم ہو چکا تھا اور یہ بات لوگوں کو پتہ چلتی تو سب میرے شوہر پر تھو تھو کرتے یا پھر مجھ پر الزام دھر دیتے کہ شاید واقعی لڑکی میں کوئی عیب یا خامی ہوگی۔ جب اس بات کا حل مولویوں سے پوچھا گیا تو اس نے سب نے حلالہ کا راستہ بتایا اور میرے شوہر اور سسرال والوں کو مسئلہ ہونے لگا کہ حلالہ کے لیے کس مرد کا انتخاب کیا جائے۔ یہ سب جان کر میں اس پریشانی کی وجہ سے بری طرح ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہی تھی۔ حلالہ اور دوسرے نکاح کے بعد پھر سے طلاق اور پھر سے پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کا سن کر میرا سر درد کی زیادتی سے پوری طرح پھٹنے لگا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کھلونا بنا دی گئی ہوں۔ بغیر کسی جرم کے مجھے اتنی بڑی مصیبت میں پھنسا دیا گیا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد میرے شوہر نے اپنے سے 5 سال چھوٹے بھائی حمزہ کو ہی میرے حلالہ کے لیے چن لیا تھا۔ میں اپنے ہی دیور کے ساتھ اپنے حلالہ کا سن کر شرمندگی سے ڈوب مری تھی۔ میرا دیور بھی ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اسے کیسے منایا گیا تھا۔ میری طبیعت پوری طرح خراب ہو رہی تھی۔ میرا اور میرے دیور کا خاموشی سے نکاح کر دیا گیا تھا۔ شدید پریشانی اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے میرا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا اور میں نڈھال سی گر گئی تھی۔ مجھے ہسپتال لے جایا گیا، چند دن وہاں پر زیر علاج رہی اور پھر واپس لایا گیا۔ رات کو میرے موجودہ شوہر نے مجھے اپنے کمرے میں لے جا کر لٹانا چاہا تو میں نے روتے ہوئے اسے ایسی بات کہہ دی جسے سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ہکا بکا سا مجھے دیکھتا رہ گیا تھا۔ میں فریال زمان وہ لڑکی تھی جو عورت ہو کر جذبات یا غصے میں کہی گئی اس شخص کی بات کو بڑی سنجیدگی سے دل پہ لیے بیٹھی تھی، اور مجھے لینا بھی چاہیے تھا۔ اتنی ذلت، اتنی رسوائی کے بعد مجھ سے اب بھی وہ توقع کرتا تھا کہ میں اس کے حق میں فیصلہ دوں گی۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت اچھا اور پرسکون تھا۔ ہمارے والدین نے ہم سب بہن بھائیوں کو بہت پیار محبت سے پالا پوسا، اچھی تعلیم دلوائی، ہر بات پر حوصلہ افزائی کی، جس کی وجہ سے میری ذات بھی بہت اعتماد تھا۔ مگر مجھے معلوم نہیں تھا بہت جلد ہی میرا یہ اعتماد چھین لیا جائے گا۔ میں اپنے مستقبل کے حوالے سے بہت پر امید تھی اور چاہتی تھی کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کروں اور کچھ بن کر ماں باپ کا نام روشن کروں اور اپنا مستقبل بھی محفوظ کر لوں۔ گھر والوں کو میرے ان خیالات پر کسی قسم کا اعتراض نہ تھا۔ میں اول روز سے ہر کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کرتی تھی۔ یوں تعلیمی میدان میں تیزی سے مسافت طے کرتے ہوئے جب میں ماسٹرز کی ڈگری لے کر فارغ ہوئی ہی تھی کہ اچانک ہی ماموں کے گھر سے میرے لیے رشتہ آ گیا۔ رشتے تو پہلے بھی 4-6 آ چکے تھے۔ سب میری ذہانت، خوش گفتاری پر اعتماد، شخصیت اور لائق فائق ہونے کے باعث اپنی بہو بنانا چاہتے تھے۔ 2 رشتے تو میری فرینڈز کی فیملی سے بھی آ چکے تھے، مگر بابا پہلی ہی نشست میں رشتے والوں کو یہ کہہ کر انکار کر دیتے تھے کہ میری بیٹی کے جب تک خواب پورے نہیں ہو جاتے میں اس کا رشتہ بھی نہیں کرنا چاہتا، تاکہ وہ مکمل اپنی پڑھائی پر مرکوز رکھ سکے۔ مگر اب ماموں لوگوں کو پہلی بار تو دبے لفظوں میں بھی دیر ہے کہ الفاظ کے ساتھ واپس بھیجا گیا، اور جب دوسری اور پھر تیسری بار وہ دوبارہ آئے تو چند کڑی شرائط کا مطالبہ ان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ جبکہ میں حیران تھی
کہ بابا ان لوگوں کو پہلے آنے والے لوگوں کی طرح صاف انکار کیوں نہیں کر رہے۔ میرے دل میں عجیب و غریب وسوسے اٹھنے لگے اور 2 ماہ بعد ہی میرے شدید ترین خدشات حقیقت کا روپ دھار کر میرے روبرو آن کھڑے ہوئے۔ بابا نے میرا رشتہ نہ صرف پکا کر دیا بلکہ کچھ عرصے بعد تیاری مکمل ہونے کی صورت میں شادی کر دینے کی بھی حامی بھر لی تھی۔ میں نے یہ سب جان کر بہت واویلا کیا، مگر مجھے پیار محبت سے سنہرے خواب دکھاتے ہوئے سمجھایا گیا کہ صرف ایم فل ہی نہیں بلکہ آگے بھی جہاں تک میں چاہوں مجھے وہ لوگ خود پڑھائیں گے۔ یہ بات کا باقاعدہ شرط رکھی گئی ہے اور تعلیم کے دوران مجھے گھریلو کام کاج کے لیے بھی مجبور نہ کیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ غرض اسی طرح کے کئی سنہرے خواب دکھا کر مجھے قائل کر لیا گیا اور یوں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ سسرال سے میری پسند کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اعلیٰ سے اعلیٰ جوتے، کپڑے، بیگز اور دوسری اشیاء لا کر مجھے دکھائی جانے لگی۔ میں بھی اس قدر پرمطمئن ہو چکی تھی، دل میں اٹھتے ہر خیال کو خود ہی رد کر دیتی کہ میرے ماموں کے گھر والے اتنے اچھے ہیں، کبھی بھی ممانی نے اپنی نند کے ساتھ برا رویہ نہیں رکھا تھا، سو میرے ساتھ بھی کچھ برا ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا خدا کر کے شادی کے دن بھی آن پہنچے۔ میری شادی بھی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ ابھی تو صحیح سے اپنی خوشی کو محسوس بھی نہیں کر پائی تھی کہ میرے شوہر نے پہلی ہی رات پوری طرح مجھے زمین پر لاپٹ کھا تھا۔ میں اپنے شوہر کے آنے پر اچھے تعلق کی امید میں مسکرا رہی تھی۔ میری امید پر اس طرح پانی پھیر دیا گیا تھا کہ میرے اعصاب جھنجھنا اٹھے تھے۔ میرا شوہر پہلے تو کمرے میں داخل ہو کر ادھر ادھر چکرانے لگا جیسے بڑی پریشانی ہو۔ میں شرما شرما کر لال گلاب ہوتی جا رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اتنے میٹھے الفاظ بولنے والا انسان دراصل کیسا تھا۔ جانے کس بات پر وہ آگ بگولا ہو گیا، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور مجھے بنا کوئی صفائی کا موقع دیے طلاق دے دی۔ میرے شوہر نے اس رات مجھ پر جو الزام لگایا وہ میری روح تک کو زخمی کر گیا تھا۔ میرا شوہر نہایت شکی مزاج انسان ثابت ہوا تھا۔ اس نے تمیز لحاظ کا لبادہ اتار کر اپنی اصلیت ظاہر کر دی تھی۔ وہ بول رہا تھا کہ میں باکردار نہیں ہوں اور اسے دھوکہ دیا گیا ہے۔ میں حیران پریشان سی ہونکوں کی طرح اپنے شوہر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ کچھ پل تو میں کچھ بول ہی نہ پائی تھی۔ میں اپنی صفائی میں کیا بولتی، اس اچانک افتاد کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ میری خاموشی کو نیم رضامندی جانتے ہوئے میرے شوہر نے موقع محل دیکھے بنا ایک ہی جھٹکے میں 3 طلاقیں میرے منہ پر دے ماری اور دندناتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا اور میں اپنی اچھی ازدواجی زندگی کی دعائیں کرتی اس گھر تک پہنچی تھی۔ اس ذلت کو سہ نہیں پائی تھی اور بل کھا کر بستر پر ڈھیر ہو چکی تھی۔ جب چند گھنٹے کے بعد مجھے ہوش آیا تو ساس سسر میرے ارد گرد موجود تھے۔ میں بے آواز روئے جا رہی تھی، آنسوؤں نے میرے سامنے سب منظر دھندلا دیے تھے۔ میں ابھی تک یہی نہ جان پائی تھی کہ میرا قصور کیا ہے۔ اتنے میں دھیرے دھیرے صبح کا اجالا پھیلنے لگا۔ جب معاملہ جاننے کے لیے میرے شوہر سے سوال کیے گئے تو وہ مجھ پر الزامات کی بوچھاڑ کرنے لگے اور بولے کہ بے شک میری پسند کی ہے مگر باکردار نہیں ہے، غیروں سے بھی اس کے روابط ہیں، انہیں اپنے حسن کے جلوے دکھاتی ہوگی، اس لیے تو ہر کوئی اس کو اپنانا چاہتا تھا۔ اب یہاں پر بھی یہ حمزہ کے ساتھ کی خاطر میری بیوی بننے کو تیار ہوئی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل کر رہا تھا زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر سما جاؤں۔ پہلے ہی دن اتنی ذلت رسوائی میرا تماشا لگ چکا تھا۔ جو لوگ مجھ پر رشک کرتے تھے اب وہی سب مجھ پر ترس کھا رہے تھے۔ میرے ساس سسر تو ان الفاظ پر دنگ رہ گئے۔ میرے ماموں ممانی میری شرافت کے بارے میں اچھے سے جانتے تھے۔ انہوں نے اپنے وسیلے اور بددماغ بیٹے کو خوب لعنت ملامت کی اور اسے احساس دلائے کہ وہ جاہل مردوں کی طرح اپنے شکی دماغ اور غصے کی وجہ سے کیا غلطی کر بیٹھا ہے۔ میرے شوہر بھائی کی باتوں اور اسلام تان اور ملامت پر شرمندہ ہوتے سر جھکا گئے۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، یہ بات چھپائی نہیں چھپ سکتی تھی کیونکہ میں بری طرح سے رو رہی تھی اور میرے ساس سسر بھی میرے شوہر کو بآواز بلند ڈانٹ رہے تھے۔ چند لمحوں میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح سب مہمانوں میں بھی پھیل چکی تھی۔ میں نے کال کر کے اپنے ماں بابا کو بلوا لیا تھا۔ میرے والدین بھی حواس باختہ سے آدھے گھنٹے میں پہنچ گئے۔ میری حالت خیر ہو رہی تھی۔ سارا معاملہ جان کر میرے والدین نے بھی بہت واویلا کیا، مگر یہ ان کا خیال میں میری عزت کا معاملہ تھا، اس لیے خاندان کے چند بڑے بزرگوں نے خاموشی سے بات کو نمٹانے کے لیے کہا۔ بات میرے والدین اور سسرال والوں کو سمجھ آ گئی تھی۔ جب بیٹھ کر معاملہ سلجھانے کی کوشش کی گئی تو میرے سابقہ شوہر شرمندگی سے بول اٹھے کہ وہ اپنی جلد بازی پر بہت شرمندہ ہیں اور اپنی غلطی کا مداوع مجھ سے دوبارہ نکاح کر کے کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ سب یہی چاہتے تھے،
اس مسئلے کا باقاعدہ حل ایک بڑے مفتی صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اب صرف حلالہ ہی واحد حل تھا جس کے ذریعے وہ شخص مجھے دوبارہ اپنا سکتا تھا۔ یہ سن کر ساس سسر نے ایک بار پھر سے اس کو خوب لعنتیں دیں جس نے بیٹھے بٹھائے ان کے اور میرے سر میں بلا وجہ خاک ڈال دی تھی، اور اب یہ حلالہ کا مسئلہ سر پر آن پڑا تھا۔ سب پریشان تھے کہ اس معاملے میں کس کو اعتبار کے قابل جانا جائے۔ اسی کشمکش میں رات کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ میں صدمے سے نڈھال اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے گھر والوں کے انتظار میں تھی۔ میں پورے خاندان کے سامنے شدید ذلت محسوس کر رہی تھی۔ اچانک 2 کزنوں نے مجھے یہ اطلاع دی کہ سابقہ دولہا کا چھوٹا بھائی حمزہ مجھ سے نکاح کرنے کے لیے رضامند ہو چکا ہے۔ میرا دل چاہا زمین شک ہو اور میں اس میں سما جاؤں۔ اتنا جابرانہ فیصلہ اسی گھر کے 2 مردوں کے بیچ گیند کی مانند مجھے کبھی یہاں تو کبھی وہاں ڈھلکانے کے فیصلے ہو رہے تھے۔ ایک بار بھی مجھ سے میرے گھر والوں نے نہیں پوچھا کہ تم کیا چاہتی ہو۔ سب سے زیادہ تکلیف سے میں گزر رہی تھی۔ میرے میکے اور میرے سسرال والوں کو اپنی نام نہاد عزت کی فکر تھی، کسی کو میری فکر نہیں تھی۔ میں ایسے گھٹیا انسان کے ساتھ کیسے دوبارہ نکاح کرتی جس نے راتوں رات مجھے اتنا ذلیل کروایا تھا۔ 1 گھنٹہ مزید گزرا تھا کہ گواہوں کی موجودگی میں ایک بار پھر سے میرا نکاح اسی گھر کے دوسرے مرد سے کیا جانے لگا۔ میں کچھ نہیں بول سکی تھی۔ میرے اپنے ماں باپ بھی اسی فیصلے میں ان سب کے ہمراہ تھے اور میں مرضی جاننے کے کسی کو ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی تھی۔ میں اس سب سے اتنی بری طرح دماغی دباؤ میں آ چکی تھی کہ بے حال و نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے چند دن ہسپتال میں علاج کے بعد حمزہ کے کمرے میں منتقل کیا گیا۔ میں اپنی قسمت کی ستم ظریفی پر روتی جا رہی تھی۔ رات تقریباً گزر چکی تھی، تبھی موجودہ شوہر کمرے میں داخل ہوا تو وہ میری حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ میرا موجودہ شوہر مجھے سکون آور دوا دینے کے لیے میرے قریب ہوا تو میں نے اچانک ایک ایسی انوکھی فرمائش کر ڈالی جسے سن کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ سکتہ زدہ ہو گیا اور بولا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بکھلا گیا، مگر میں نے اس کے آگے ہاتھ چھوڑ دیے اور اس سے منتیں کرنے لگی کہ وہ میری بات مان لے۔ اگلے دن دوا کے باعث مجھے 9 بجے ہوش آیا تو میں نے گھبرا کر ارد گرد نظر دوڑائی۔ کمرے میں کوئی موجود نہ تھا اور میں سن ہوتے دماغ کے ساتھ سب کچھ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ رفتہ رفتہ دماغ حاضر ہوا تو مجھے سب یاد آتا چلا گیا، وہ تکلیف دہ لمحات جن کی وجہ سے میری زندگی یکسر بدل چکی تھی۔ تبھی اچانک میرے دماغ میں جماکہ ہوا۔ میں نے گزشتہ رات اپنے موجودہ شوہر سے کی جانے والی بات یاد کی تو شرمندگی سے میرا برا حال ہو گیا۔ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی کہ اب میں اپنے شوہر سے نظریں کیسے ملاؤں گی۔ جانے کیسے اس وقت جذبات میں آ کر میں نے وہ بات کہہ ڈالی تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر گھر سے جا چکا تھا۔ میں گھبرا گئی کہ شاید ایسا میری اس فرمائش کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں کئی دن تک کمرے سے باہر نہ نکل پائی تھی۔ میں بے حد غمزدہ تھی۔ سب لوگ میرے ساتھ ایسے دھوکے کیوں کر رہے تھے؟ اب ہر کسی سے مایوس ہو کر میں نے اپنی تمام تر امیدیں صرف حمزہ سے وابستہ کر لی تھیں، مگر اس نے بھی مجھے بیچ چوراہے میں تنہا چھوڑ دیا تھا، جبکہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اب یہ میرا صرف ماموں کا گھر نہیں تھا جہاں پر میں شوہر کی غیر موجودگی میں بھی بے فکر ہو کر رہوں۔ اسی گھر میں سابقہ شوہر بھی موجود تھا جس سے کا سامنا کرنا جائز نہیں تھا۔ اگر یہ سب کرنا تھا تو نکاح سے صاف انکار کر دیتا، نہ وہ بھی وہی جواد کا بھائی اس کی طرح نکاح کے بعد نبھانے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ چند دن تک رابی چین ہی چین لکھ رہا تھا، مگر پھر رفتہ رفتہ سب کے رویے بدلنے لگے۔ سب چاہتے تھے میری جلدی طلاق ہو تاکہ صاحب کا شوہر سے میرا نکاح کیا جائے اور سب کی زندگی معمول پر آ جائے، مگر میرا موجودہ شوہر جانے کہاں جا چکا تھا۔ اسی انتظار میں جب دوسرا مہینہ بھی ختم ہونے کو تھا پر میرا شوہر گھر نہ آیا تو سب نے اکثر موڈ بدل لیے۔ میرے وہی ماموں ممانی جو اپنے بیٹے سے بڑھ کر میرا خیال رکھتے تھے اور وہی مجھے تانے دینے لگے تھے کہ میں نے ان کے گھر کا سکون برباد کر دیا ہے۔ میری ساس تو باقاعدہ کوسنے دیتی کہ یہ ڈائن ہے جو میرے دونوں بیٹے کھا گئی ہے۔ میں بیچاری غش کھاتے کھاتے رہ جاتی تھی، اس میں میرا کیا قصور تھا کہ ان کے اپنے ہی بیٹے نے میری زندگی برباد کر ڈالی تھی۔ آپ چھوٹے بیٹے سے نکاح کا فیصلہ بھی ان سب کا اپنا تھا۔ میں یہ بات کسی سے نہیں کہہ پائی کہ اب مجھ پر الزام تراشی کیوں کی جا رہی ہے جبکہ ان کا اپنا بیٹا کئی دن سے غائب ہے۔ میں بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آخر میرا موجودہ شوہر کہاں اور کیوں غائب ہو گیا تھا۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ خود سے سسرال والوں سے جھگڑ بھی نہیں سکتی تھی کہ جب اپنی ہی کوئی حیثیت نہ تھی، دوسری طرف میرا سابقہ شوہر موقع کی طاق میں رہتا تھا۔
جب کبھی میرا اس سے سامنا ہوتا وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرتا جس سے میرا دماغ سنسنا دیتا تھا۔ عجیب چھچوری حرکتیں کرنے لگا تھا۔ ایک بھائی نکاح کر کے بھاگ گیا تھا اور دوسرا طلاق دینے کے بعد اب مجھ سے محبت کا تعلق قائم کرنا چاہتا تھا۔ عمانی نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب گھر کا کام سنبھال لوں، وہ اب مزید میری خدمت نہیں کر سکتی۔ ایک رات میں معمول کے مطابق کچن سے فارغ ہو کر کمرے میں پہنچی۔ میرا وجود تھکن سے درد کر رہا تھا۔ میں نے عشاء کی نماز ادا کی اور نوافل پڑھنے لگی۔ اب چند دن سے دل و دماغ کے سکون کی خاطر نوافل پڑھتی رہتی تھی۔ میں فارغ ہو کر بستر پر دراز ہو گئی۔ ابھی نیند میں جانے ہی والی تھی کہ آہٹ پر چونکی۔ دیکھا تو شوہر صاحب کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ میں ہکا بکا سی سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ مطمئن سا ہو کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے حیرت سے حمزہ کو دیکھ کر سوال کیا کہ اب وہ بھی مجھے طلاق دینا چاہتا ہے؟ میری بات پر میرے شوہر نے نفی میں سر ہلایا اور بولا کہ میں تمہارے مطالبے کی وجہ سے وقتی طور پر گھبرا گیا تھا، اور سچ کہوں تو مجھے برا بھی لگا تھا، مگر ٹھنڈے دماغ سے سوچا تو مجھے تمہاری کیفیت کا اندازہ ہوا۔ مجھے تمہارا مطالبہ غلط نہیں لگا۔ کوئی بھی لڑکی ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس نے اسے پہلی رات ہی الزام لگا کر طلاق دے دی ہو۔ یہی سوچ کر صبح کو تمہارے جاگنے سے پہلے ہی میں ایک عہد کے ساتھ یہاں سے نکل گیا تھا تاکہ کوئی مجھے طلاق دینے پر مجبور بھی نہ کرے اور یہ بھی نہ جان پائے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ اب سب کچھ ہو گیا ہے۔ نکاح نامہ میرے پاس تھا۔ میں نے تمام کاغذات مکمل کر کے ویزے کے لیے اپلائی کیا اور اب ٹکٹس لے کر آیا ہوں۔ تم فکر مت کرو، کل سب سے مل کر تمہیں اپنے ساتھ علی الاعلان اپنے ہمراہ لے کر جاؤں گا۔ میں نے حمزہ کو یہی کہا تھا کہ اول تو اسے یہ نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، مگر اب کر لیا ہے تو مرد بن کر نبھانے والا بنے۔ میں اب دوبارہ سے یہ طلاق کا داغ نہیں لینا چاہتی، اور اسلام میں بھی اس کی اجازت ہے کہ اگر عورت حلالے کی بجائے دوسرے شوہر کے ساتھ رہنا چاہے تو زبردستی طلاق دینا بھی گناہ ہے۔ حمزہ بھی یہ بات جانتا تھا، اس نے اگلی روز سب کے سامنے کہا کہ اب وہ میری بیوی ہے اور وہ بھی میرے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے۔ اس بات پر میرا سابقہ شوہر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ گھر والے بھی بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ فریال ہی فساد کی جڑ ہے، ایک کو لٹکا کر دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ اور جب میرے پاس شوہر کا سہارا تھا تو میں بھی مطمئن سی ہو کر بولی، پہلے بیٹے کو میں نے نہیں لٹکایا، اس نے ہی مجھے ٹھکرا دیا تھا، تو اب میرا پورا حق ہے کہ میں نہ چاہوں تو دوبارہ اس سے رشتہ قائم نہ کروں، اور شریعت بھی مجھے پوری اجازت دیتی ہے کہ میں اپنے لیے اپنی مرضی کا فیصلہ لوں۔ گھر میں فساد برپا ہو چکا تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ ولیمہ میری اچانک طبیعت خرابی کے بہانے سے ملتوی کیا ہے، اب سب کو کیا جواب دیں گے، مگر میرا اس سب سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ کوئی کچھ کہتا رہے، اسی رات کی فلائٹ سے میں حمزہ کے ساتھ پاکستان چھوڑ کر لندن آن بسی تھی۔ میں اپنے رب کا شکر گزار تھی جس نے مجھے ساری آزمائشوں سے نکالا تھا اور میری زندگی میں آسانیاں پیدا کی تھیں۔